اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں توحید کی سمجھ دی۔ ہم پر یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اہل توحید بنایا۔ اس رب کا بڑا احسان ہے کہ اس نے اس راستے پر چلایا جس راستے کی دعوت محمد الرسول اللہ نے دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وگرنہ کتنے ہی انسان ایسے ہیں جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور پیروں اور فقیروں اور درباروں کو اور خانقاہوں کو مانتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ہاتھوں میں کڑے، گلے میں تسبیحاں، مجاور بن کے بیٹھے ہیں، وہ بھی انسان ہیں۔ ان سے بھی اگر پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس رب کا جتنا شکر ادا کرنا چاہیے، ہم اتنا شکر ادا نہیں کر سکتے جس رب نے ہمیں اس راستے پر لگایا جو راستہ جنت کا راستہ ہے، اور اس طریقے پر چلایا جو راستہ، جو طریقہ محمد الرسول اللہ کا، صحابہ کا صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ ہم خوش قسمت لوگ ہیں، ہم پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے ذمے کوئی کام ہے، دنیا میں رہ کر کچھ ایسے کام کرنے ہیں جس کے کرنے سے اللہ اپنے فضل سے، رحمت سے ہمیں جنت میں داخل کرتے ہیں۔ وگرنہ ہر صدق کے دل سے کلمہ پڑھنے والا انسان جنت میں تو ضرور نہیں چلا جائے گا، جس کے اعمال میں شرک نہ ہوا، لیکن پتہ نہیں کب جائے گا۔ جہنم کے غوطے لگ کر، جہنم میں جل کر، اپنی سزا کو برداشت کر کر، جل بھون کر پھر وہ جنت میں جائے۔ اور ہماری محنت یہ ہے کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پہلو ان کے بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ ان کے پہلو ان کے بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں، کروٹ بدلتے ہی رہتے ہیں، کب رات کا آخری حصہ شروع ہو اور میں اٹھ جاؤں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص رات کو آنکھ کھل جاتی ہے واش روم کے لیے، اپنی کرمٹ بدلتا ہے، اس وقت اپنی زبان سے کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت جو وہ دعا مانگے گا اللہ اس کی قبول کرے گا۔ ان کی کروٹیں، ان کے پہلو اپنے بستر سے علیحدہ رہتے ہیں اور رب کو پکارتے رہتے ہیں، خوفا و طمعا، خوف اور امید کے ساتھ۔
رات کو بھی ان کی یہ حالت ہوتی ہے اور دن میں بھی یہ حالت ہوتی ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ خوف جہنم کا، جہنم کے عذاب کا، سوتے وقت بھی ان کے دل میں ایک ہی ڈر اور ایک ہی خوف ہوتا ہے کہ جہنم کے عذاب سے اللہ ہمیں بچا لے۔ وطمع، اور امید ہے اس بات کی کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ دو کام ہی، دل میں خوف پیدا کریں، دل میں امید پیدا کریں، اور اپنے پہلو کو اپنے بستر سے علیحدہ رکھیں۔ رات کو سوئیں بے چین ہو کر سوئیں کہ کب میرا رب آسمان پر آتا ہے، پہلے آسمان پر، اور میں رب کے سامنے کھڑے ہو کر گڑ گڑاؤں، معافیاں مانگوں۔ یہ خوف اور یہ امید رکھتے ہوئے اللہ کے راستے میں پھر مال خرچ کریں۔ کیا ملے گا؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ نے اس انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو اس کی سوچ بھی نہیں، جو کسی نفس نے سنا ہی نہیں، جانتا ہی نہیں۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے اس دن کا، اس چیز کا جو چیز تم کرتے آئے ہو دنیا میں۔ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے بھائیوں، جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو دنیا میں کرتے آئے ہو۔ میں اور آپ کتنے اعمال کرتے ہیں؟ دن کے 24 گھنٹے گن لیجئے، اور اپنے اعمال، مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم دن کے 24 گھنٹے میں وہ کون سے اعمال کرتے ہیں جن اعمال کے کرنے سے میرا رب راضی ہو جائے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے جنت میں ایسی جنت تیار کی ہے، ایسی چیزیں تیار کی ہیں کہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنی، کسی نفس کو اس کا خیال ہی نہیں آیا۔ اس جنت کے لیے میری اور آپ کی محنتیں کتنی ہیں۔ اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور اعلان کرنے والا اعلان کرے گا تم کو یہ حق حاصل ہے، تم یہاں زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ کتنی پیاری جنت ہے، اور ہماری محنتیں، ہماری کوششیں ہمارے سامنے ہیں۔ یہ تو اللہ اپنا فضل کرتا ہے، بندے کو صحیح راستے پر، دین کے راستے پر چلاتا ہے، وگرنہ میری اور آپ کی کوشش ہمارے سامنے ہے کہ ہم کتنی محنت کر رہے ہیں۔ جہاں کوئی بیمار نہیں ہوگا، جہاں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، جہاں موت نہیں آئے گی، لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ تجری من تحتها الانہار۔ یہ کس کے لیے ہے؟ لیکن الذین اتقوا ربهم، یہ ان کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ڈر کر زندگی گزارتی ہیں، کہیں کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے جو شریعت کے خلاف ہو۔
کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے میرا رب ناراض ہو جائے، کہیں ایسا کوئی جھگڑا نہ ہو جائے جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، وہ لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ڈر کر زندگی گزارتے ہیں۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر رہتی ہے، کسی کو گالی نہیں دیتے، کسی سے جھگڑا نہیں کرتے۔ لہم غرف من فوقہا غرف مبنیہ، ان کے لیے بالا خانے ہیں اور اس کے اوپر بھی بالا خانے ہیں۔ تجری من تحتہا الانہار، اور اس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ کتنا پیارا وہ منظر ہوگا، کتنی پیاری وہ جنت ہوگی جس جنت کی تعریف اللہ اپنی زبان سے کرتا ہے۔ جبرائیل کو بھیج کر پیغام پہنچاتا ہے کہ میرے بندوں کو خبر دیجئے کہ میں نے تمہارے لیے بالا خانے بنائے ہیں، اور اس کے اوپر بھی بالا خانے ہیں، اور اس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف المیعاد، اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے، اے بندو دنیا میں جتنی زندگی ہے مجھ سے ڈر کر زندگی گزارو، میرے تابع اور فرما بردار ہو کر زندگی گزارو، میرے نبی کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزارو۔ میں تمہارے لیے جنت میں بالا خانے تیار کرواؤں گا، اور اس کے اوپر بھی بالا خانے ہیں، اور اس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ میرا وعدہ ہے اور میں وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ لیکن ہم ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں جنت میں داخل ہوا، معراج کے موقع پر میں سونے کے محل میں داخل ہوا۔ میں نے پوچھا فرشتوں سے یہ محل کس کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ قریش کا ایک آدمی ہے، یہ اس کا محل ہے۔ قریش کا ایک آدمی ہے، اس کا محل ہے۔ آپ نے سمجھا کہ میں قریش کا آدمی ہوں، یہ میرا محل ہوگا۔ آپ نے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ اس کا نام عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس عمر کو آج لوگ گالیاں دیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل اللہ کے رسول نے جنت میں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو شخص بھی حضرت عمر کو گالیاں دیتا ہے بدترین کافر ہے، اس کو غیرت نہیں آتی۔ عمر بن خطاب جیسے شخص کو گالیاں دے، جس کا محل پہلے ہی اللہ کے رسول نے دیکھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے آ کر خبر دی، عمر میں نے ایک محل دیکھا ہے سونے کا۔ میں اندر جانے لگا تو مجھے غیرت آئی کہ عمر کے محل میں کیسے جاؤں، عمر تو غیرت والا ہے۔ جب عمر کو پتا چلا کہ میرا محل جنت میں ہے، کتنے خوش نصیب لوگ ہیں وہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا کر دیکھ لیتے۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہاری غیرت کا خیال آیا۔ آپ رونے لگ گئے کہ میں آپ سے غیرت کروں گا، آپ تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کون سی اعمال ہیں جن کے کرنے سے اللہ محل دیتا ہے، جنت میں گھر بنا دیتا ہے؟ یہ لوگ ہیں کامیاب، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ جس کو جہنم سے دور کر دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہو گئے اور جہنم سے دور ہو گئے۔
اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اہل جنت کے بالا خانے والوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے مشرق اور مغرب میں افق پر تارے غروب ہوتے ہیں، ستارے غروب ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو پھر انبیاء ہوں گے؟ آپ نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ لوگ وہ ہوں گے جو اللہ پر ایمان لانے والے ہوں گے اور رسولوں کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ خوشخبریاں ہیں بھائیو ہمارے لیے، کتنے اونچے بالا خانے ہوں گے جو اللہ پر ایمان لانے والے ہوں گے، محمد کے طریقے پر چلنے والے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جنت کا بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے۔ کس کے لیے تیار ہے؟ ہمارے لیے۔ چلیے محنت کریے، کمر باندھیے اپنی، عہد کیجئے کہ میں ہر نماز مسجد میں پڑھوں گا، میں کسی سے جھگڑا نہیں کروں گا، کسی کا حق نہیں کھاؤں گا۔ آپ نے فرمایا جو کھانا کھلاتا ہو، دوستوں کو کھانا کھلائیے، دعوت کیجئے، محبت بڑھتی ہے۔ جو کھانا کھلاتا ہو اور جب بات کرتا ہو تو نرمی سے کرتا ہو، لڑائی جھگڑا نہ کرتا ہو۔ کچھ مسئلہ ہو بھی جائے تو فوراً جذبات میں آ کر گالی گلوچ نہ دیتا ہو، جب بھی بات کرے نرمی سے۔ کیوں؟ انما المؤمنون اخوہ، جس سے وہ بات کر رہا ہے وہ بھی مومن ہے، جو بات کرنے والا ہے وہ بھی مومن ہے۔ پھر کس بات پر جھگڑا ہے، کس بات پر لڑائی ہے، کس بات سے حسد ہے، کس بات پر بغض؟ نرمی سے بات کرنے والا، مسلسل روزے رکھنے والا۔ سردیوں کا موسم ہے، سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا سنت ہے، رکھیے روزے۔ اور رات کو نماز اس وقت پڑھتا ہے جب لوگ سو رہے ہوں۔ آپ نے فرمایا ایسے بندے کے لیے اللہ جنت میں محل تیار کرتا ہے۔ کوئی محنت، کوئی مشکل، کوئی پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا۔ روزے رکھنے سے، رات کی عبادت کرنے سے، پیار اور محبت سے بات کرنے سے۔ اور انعام کتنے ہیں؟ جنت میں محل تیار کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرض نمازوں سے پہلے اور بعد دن میں 12 رکعت پڑھنے والا، فرض نمازوں کے علاوہ 12 رکعت پڑھنے والا انسان کے لیے اللہ جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ ہم نہیں پڑھتے، ہم کہتے ہیں بس فرض پڑھی، سلام پھیرا اور گھر چلے گئے۔ گھر میں کیا چیز پڑی ہے؟ حدیث میں آتا ہے جب تک آپ بیٹھے رہتے ہیں فرشتے سایہ کرے رہتے ہیں، فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں جلدی کیا ہوتی ہے؟ یہ کون کرے گا بھائیوں؟ کون اس پر عمل کرے گا ان احادیث پر؟ اگر ہم ہی اٹھ کے چلے جائیں پھر کون سی نسل آئے گی؟ آنے والے دن بدن حالات خراب ہو رہے ہیں۔ آج ہم مسجدوں میں بیٹھ کر ذکر کریں گے، کل کو ہماری اولاد بھی بیٹھ کر مسجد میں ذکر کرے گی۔ آج اگر ہم فرض نماز سلام پھیر کر دوڑ لگاتے ہیں، کل کو ہماری اولادوں نے مسجد میں آنا ہی نہیں۔ جو لوگ مسجد بنواتے ہیں، رب کا گھر بنواتے ہیں، چاہے وہ چڑیا کے گھونسلے کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر تیار کراتا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کون ہے جو اس مسجد کے ساتھ
جو جگہ ہے یہ خرید کر دے دے میں اس کو جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جگہ خرید کر مسجد کی توسیع کر دی۔ آج لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، ہمارے پکے دشمن ہیں اور ہم ان سے دشمنی کرنے والے ہیں، علن اعلان کہتے ہیں، کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ جو میرے صحابہ سے دشمنی کرے وہ ہمارا دشمن ہے، ہمارا بس نہیں چلتا، نہیں تو ہماری تلواریں ہیں اور ان کی گردنیں ہوں۔ وہ صحابہ کو گالیاں دیں ہمارے سامنے اور ہم زندہ پھرتے رہیں، مجبور ہیں، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہماری زبان نہیں بند۔ ہم اپنی زبان سے دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں، نفرت کا اظہار کرتے ہیں ایسے لوگوں سے جو امی عائشہ کو گالیاں دے، ابوبکر صدیق کو گالیاں دے، عمر فاروق کو گالیاں دے، جو جنتی ہیں۔ آپ نے فرمایا جو جگہ خرید کر دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، وہاں محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو مریض کی عیادت کرتا ہے وہ بہت اچھا ہے، اس کا چلنا بڑا اچھا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ اپنے بھائی سے ملاقات کرنے والے کے لیے بھی جنت میں گھر بن جاتا ہے۔ ہمارے پاس وقت ہی نہیں کسی سے ملاقات کرنے کا، کسی کو ملنے کا، ہمارے اپنے بڑے مسائل ہیں۔ بھائیوں، مرنے کے بعد یہ مسائل، یہ دنیا یہ چلتی رہے گی، ہماری کوئی فکر نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرواتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول میں تو پھر کثرت سے پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا اللہ بہت دینے والا ہے، بہت اچھا ہے۔ اللہ سے کیا مقابلہ، جتنا پڑھو گے اللہ دگنا چگنا دے گا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں ضمانت دیتا ہوں اس بات کی، جنت کے ادنا درجہ اس میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، کہ میں حق پر ہوں، میری زمین ہے، میرا جداد ہے، میرا مکان ہے، میری رقم ہے، میں حق پر ہوں، اس نے زیادتی کی، میں حق پر ہوں، حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت میں ادنا درجے کے گھر کی ضمانت دیتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا میں درمیانے درجے کی گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ ہم کتنے جھوٹ بولتے ہیں، مذاق سے جھوٹ بول لیتے ہیں، لیکن فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ ایک صحابی کو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی نے کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا جھوٹ نہ بولنا۔ صحابہ بیان کرتی ہیں مرتے دم تک اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور ہم بھی امت ہیں محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ سن لیتے ہیں لیکن جھوٹ پھر بولتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اعلیٰ درجے کی ضمانت دیتا ہوں اس کو جنت میں گھر کی، جس کا اخلاق اچھا ہو، جس کا اخلاق اچھا ہو، لوگ نہ کہیں پیٹھ کے پیچھے بڑا گندا آدمی ہے، چہرے پہ آ کر کہیں بڑے آپ اچھے آدمی ہیں، لیکن جب پیٹھ پر گزر جاتا ہے پھر کہیں بڑا گندا آدمی ہے، اخلاق کا بڑا گندا ہے۔ لوگ آپ کی تعریف کریں یہ بہت اچھا آدمی ہے، ایسا اخلاق بنائیے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص بازار میں داخل ہوتا ہے، بازار میں داخل سارے ہی ہوتے ہیں، کبھی سوچا ہم نے کہ ہم شریعت کو سامنے رکھ کر گھر سے نکل پڑیں؟
گھر میں داخل ہوتے وقت بھی شریعت کو دیکھیں، بازار میں داخل ہوتے وقت بھی شریعت کو دیکھیں۔ آپ نے فرمایا جو شخص بازار میں داخل ہوتا ہے کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرتا ہے۔ عمل کیجئے بھائیو، بڑے ہی طریقے ہیں اور بڑے ہی راستے ہیں جنت میں گھر بنانے کے لیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ دینکم ولسائر المسلمین۔